ایک خاموش سے قصبے میں ایک پرانا گھڑیال مینار کھڑا تھا۔ 50 برسوں سے وہ خاموش تھا، اس کی سوئیاں وقت میں جمی ہوئی تھیں۔ قصبے کے لوگ اسے بیکار سمجھتے تھے، لیکن ایک غریب بچہ جس کا نام ابراہیم تھا یقین رکھتا تھا کہ اس گھڑیال میں اب بھی کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ وہ روز اسی کے سائے میں بیٹھتا اور خواب دیکھتا کہ شاید ایک دن یہ گھڑی پھر جاگ اٹھے۔ پھر ایک طوفانی رات آئی، بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی کہ اچانک کچھ عجیب ہوا۔ گھڑی نے ٹک ٹک کی آواز دی۔ 50 سال بعد اس کی سوئیاں حرکت کرنے لگی۔ ابراہیم حیرت سے اوپر دیکھنے لگا۔ گھڑیال کی دیوار سے ایک چھپا ہوا دروازہ کھل گیا جس میں سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ ابراہیم کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر ایک جادوئی کمرہ تھا، چمکتے ہوئے گیئرز اور روشن کرسٹلز سے بھرا ہوا، اور وہاں گھڑی کے دل سے ایک پراسرار ہستی نمودار، ایک بوڑھا گھڑی ساز جو روشنی اور وقت سے بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک۔ اس نے سرگوشی کی، یہ گھڑی ایک آخری خواہش پوری کر سکتی ہے، مگر سوچ سمجھ کر مانگنا، کیونکہ پھر یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کیں۔ وہ دولت مانگ سکتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ اور سوچا۔ اس کے دل کی آواز نکلی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پورا قصبہ خوشحال ہو جائے اور کوئی کبھی بھوکا نہ رہے۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، ایک سنہری روشنی پورے قصبے میں پھیل گئی۔ خشک کھیت سبز ہو گئے، خالی بازار اناج اور پھلوں سے بھر گئے، اور لوگوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹیں لوٹ آئیں۔ قصبے میں برسوں بعد ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لوگوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ اس نے کیا مانگا تھا۔ وہ بس مسکرا کر بولا، گھڑی نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس نے صرف یہ یاد دلایا کہ اصل جادو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ اور پھر گھڑی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن جاتے جاتے ایک بار ہلکی سی چمکی، جیسے وہ بھی مسکرا رہی ہو۔